السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور بالکل آپ کے لیے نیا ناول لے کر آئی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ڈھیر ساری فرمائشوں کی۔ تو آپ سب کی بہت ساری فرمائشیں ہوتی ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کی فرمائش جو ہے وہ پوری کر سکوں، لیکن نہ پوری کر سکوں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وہ اکثر میں بتاتی بھی رہتی ہوں کہ میں نے کس وجہ سے ناول جو ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا۔ تو آج بھی میں آپ سب کی جو کچھ فرمائشیں ہیں ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گی، پھر اس کے بعد ہم ناول کی جانب بڑھیں گے۔ تو پہلی جو فرمائش ہے، پہلی نہیں بلکہ یہ لیٹسٹ فرمائش ہے، یعنی کہ اسکرین شاٹ جو ہیں وہ لیے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو سب سے پہلے لیا ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے گیلری میں۔ تو فاطمہ زہرا نے فرمائش کی ہے، کسی اجنبی سے دیار میں، شمائلہ دل عباد کا ناول ہے۔ تو جناب یہ یوٹیوب پر موجود ہے، فرمائش کرنے سے پہلے آپ سرچ کر لیا کریں کہ جو ناول آپ کہہ رہے ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہے یا نہیں۔ اگر ساؤنڈ کوالٹی اچھی نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو تو پھر میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ بہت اچھی آواز میں آلریڈی اپلوڈڈ ہے اور اس پہ ویوز بہت کم ہیں۔ تو جب ایک چیز موجود ہے اور اچھی چیز موجود ہے تو پھر اس کو دوبارہ سے اپلوڈ کیوں کرنا؟ آپ لوگ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا ناول، اور بہت اچھی آواز میں نے جتنا سنا ہے مجھے اچھا لگا، باقی میں نے سارے ایپیسوڈ تو نہیں نہ سنے تو مجھے اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ٹیکنوگراف آپ نے کہا کہ رفعت سراج کا کوئی ناول، اور ایک خطرناک کھیل یا مشن کا کہا آپ نے ناولز، تو یہ مجھے نہیں ملا ناول۔ رفعت سراج کا ناول میں آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ بھی کرتی رہوں گی، جیسے جیسے مجھے اچھا ناول ملتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ اچھی رائٹرز کے اچھے ناول جو ہیں وہ پوسٹ کرتی رہوں، تو یہ بھی انشاءاللہ میں ضرور کر دوں گی۔ لیکن فی الحال جو آپ نے دوسرا ناول کہا خطرناک کھیل یا مشن، تو یہ مجھے نہیں ملا ہے، آپ رائٹر کا نام بھی بتائیں۔ اس کے علاوہ محمد شہروز نے فرمائش کی ہے ناول کی عشق ستم بائی علیشہ خان، تو ان کا اپنا چینل موجود ہے یوٹیوب پر، ریڈنگ میں کرتی ہیں شاید اپلوڈ، لیکن وہ کرتی ہیں، اور یہ رائٹرز جن کے اپنے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں یہ پرمیشن نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے ناول جو ہیں وہ بہت زیادہ بولڈ ہوتے ہیں، اگر پرمیشن ہو بھی تو میں یہ ناول اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ آپ خود سرچ کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اریج نے فرمائش کی ہے دو ناولز کی، ایک ہے دیدم اسما رحمان کا اور دوسرا ہے بساط متوفی عبدالاحد کا۔ تو یہ جو آپ نے دیدم کی فرمائش کی ہے یہ میرے خیال میں اس کا کوئی ایک پارٹ جو ہے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب پر اور باقی نہیں ہے، کیونکہ رائٹر نے اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس ناول کی اینڈنگ جو ہے وہ بالکل بھی ہیپی نہیں ہے، بہت سیڈ اینڈنگ ہے، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ جو ہے یہ ناول ہے۔ میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا جتنا مکمل ریڈ نہیں کیا، جتنا میں نے پڑھا ہے تو وہ بہت ہارٹ ٹچنگ ہے، اور یہ زیادہ تر کوریا کے حوالے سے ہے، تو اس میں نام چیزوں کے، ڈراموں کے، بہت ساری جو ہے نا وہ کھانے کی ڈشز کے نام ایسے ہیں جو مطلب ریڈنگ کرنے بھی مشکل ہیں، کرداروں کے نام بھی بہت عجیب و غریب ہیں۔ کوریا کے جتنے بھی وہ بہت زیادہ فیمس جو ان کے گلوکار یا ڈانسر وغیرہ ہیں ان کے نام بھی ہیں، مجھے تو پڑھنے بھی نہیں آتے، سچی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں اس کو ریڈ کر دیتی اگر ناول اچھا ہوتا اور رائٹر کی پرمیشن ہوتی تو، لیکن رائٹر کی پرمیشن بھی نہیں ہے، اور یہ ناول بہت سیڈ ہے، بہت تکلیف دہ ہے، اس کی اینڈنگ اچھی نہیں ہے، تو اس کو رہنے ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے کہا بساط متوفی، تو جناب یہ ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے، اس کی ابھی ایپیسوڈ جاری ہیں، اور یہ شاید جو ہے اس کی بھی پرمیشن رائٹر کی جانب سے نہ ہو، تو یہ بھی میں آپ کی فرمائش پر شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ کسی اور ناول کی فرمائش کر دیں تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں پوری کر دوں۔ یہ آپ نے بہت بار کہا ہے اس کا بساط متوفی کا۔ اس کے علاوہ جی عافیہ ناصر نے فرمائش کی۔ عافیہ ناصر، آپ کی فرمائش جو ہے آپ بہت گلا کرتی ہیں کہ میں آپ کی فرمائش پوری نہیں کرتی، لیکن آپ فرمائش ہی ایسی کرتی ہیں تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے جس ناول کی فرمائش کی ہے یہ ابھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ہے تو میں کیسے اپلوڈ کر دوں اس کو؟ ابھی اس کی ایپیسوڈ جو ہے وہ ڈائجسٹ میں جاری ہیں، جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو شیئر کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی اسے کمپلیٹ ہونے دیں۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، ہم شاید یوٹیوب سے کوئی دیکھ لیتے ہیں جس کی ویوز زیادہ ہوں، جس کی ریٹنگ اچھی ہو، جس کے کمنٹس زیادہ ہوں، تعریف ہو رہی ہو، تو آپ وہ ناول کہہ دیتے ہیں کہ شیئر کر دوں، لیکن اس کا آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوا۔ تو جناب یہ کچھ ناول تھے جن کے بارے میں نے بتانا تھا کہ یہ میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ ہمنگ گرل نے فرمائش کی ہوئی ہے ناول قصوہ بائی دعا فاطمہ کی،
تو یہ ابھی میرا جو ہے پینڈنگ میں ہے، اس کو میں ریڈ کروں گی مزید، اس کی ریڈنگ کرنی ضروری ہے میرے لیے کیونکہ میں تھوڑی سی الجھی ہوں اس کی کہانی سے، تو اس کو ابھی مجھے ٹائم دینا ہے، جب میں ریڈ کر سکوں گی تو پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اسے شیئر کرنا ہے یا نہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ناول کی جانب کہ آج کا ناول کیسا ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی میں نے ریڈ نہیں کیا ہوا، اگر مجھے ریڈنگ کا ٹائم ہو تو میں پھر پورا مکمل ریڈ کر کے ہی آپ کو پوری سٹوری بتا دوں کہ ناول ایسا ہے ویسا ہے، تو میں نے ریڈ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے شروع سے اور آخر سے اور درمیان سے جہاں کہیں سے میں تھوڑا بہت جائزہ لیتی ہوں اس سے ہی اندازہ لگاتی ہوں کہ ناول اچھا ہوگا، تو بس اسی طرح میں نے یہ ناول چوز کیا ہے، مجھے لگا کہ یہ اچھا ہوگا، باقی اب ہم اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ناول کیسا ہے۔ اور ناول میں نے ابھی طویل چوز کیا ہے کیونکہ مجھے کچھ دن کے لیے جو ہے اپنی امی کی طرف جانا ہے، رہنا ہے، تو مجھے ریکارڈنگ کرنے کی مشکل ہوتی ہے وہاں پر، نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے میں وہاں اپنوں کے ساتھ ان کے ساتھ ٹائم گزارنے جاتی ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں بھی موبائل لے کر بیٹھی رہوں، تو میری کوشش کہ میں یہاں کچھ ایپیسوڈ ایکسٹرا ریکارڈ کر کے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور ہو سکتا ہے ایسا کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہ کر سکوں، کچھ وہاں پر نیٹ ورک کا بھی پرابلم ہوتا ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر میں کوئی شارٹ ناول چوز کرتی تو وہ میرے جانے سے پہلے یا میرے جانے کے 1-2 دن بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو زیادہ انتظار کرنا پڑتا کہ نیکسٹ ناول کون سا ہوگا، اور مجھے ظاہر ہے پھر ٹائم نہیں ملنا تھا وہاں پہ کہ میں کوئی ناول جو ہے وہ چوز کر سکوں۔ فی الحال بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، تو جناب کہانی کا نام ہے مقید محبت۔ اصل جو یہ لفظ ہے اس کا تلفظ جو ہے وہ ہے مقید، یعنی قید میں ہونا، حصار میں ہونا، محصور ہونا، تو مقید محبت کا مطلب ہوگا محبت کی قید میں، محبت کی حصار میں، لیکن عام روٹین میں اکثر لوگ جو بولتے ہیں وہ مقید یا مقید کہا جاتا ہے، اسی لیے میں نے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں کنفیوز تھی اس کے تلفظ کے حوالے سے، تو میں نے گوگل پر چیک بھی کیا، مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ درست تلفظ بھی معلوم ہو اور اس کا مطلب بھی معلوم ہو تاکہ جو ہے مجھے بھی آسانی رہے پڑھنے میں، لیکن کیونکہ عام زبان میں اس طرح ہی بولا جاتا ہے تو اسی لیے میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا، اور میں نے جو عام زبان میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ بولا جاتا ہے وہی کہہ بھی دیا۔ چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں آج۔ کہانی کا نام ہے مقید محبت، مصنفہ ہیں فہمیدہ فرید خان، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 1۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی سڑکوں پر اس وقت سرد قہر زدہ صبح کا راج تھا، دور دور تک کوئی ذی نفس دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایسے میں ایک متحرک نقطہ ظاہر ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا اور ایک خوبرو نوجوان کے سانچے میں ڈھل گیا۔ وجیح چہرے کی جاذبیت پڑھاتی سبز کنچوں سی آنکھیں، گوری رنگت اور بھورے گھنے بالوں والا سر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ وہ اپنی گلی میں داخل ہوا اور ایک نیلی اینٹوں والے گھر کے قریب پہنچ کر رکا جس کی تختی پر سید بنیامین ترمذی کا نام جھلملا رہا تھا۔ اس نے نکڑ پر واقع اپنے گھر کی طرف گردن موڑ کر دیکھا، اسے وہ دور لگا، بہت دور، حالانکہ درمیان میں صرف چند فرلانگ کا ہی فاصلہ تھا، مگر یہ شاید اس کڑاکے کی سردی کا اعجاز تھا کہ ہر چیز یاسیت میں ڈھلی ہوئی اور دبیز دھند میں لپٹی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہری سانس کھینچ کر آکسیجن پھیپھڑوں میں بھر کر بسرعت کاربن ڈائی آکسائیڈ ہوا میں خارج کی، جو مرغولوں کی شکل میں فوراً ہی فضا میں تحلیل ہو گئی۔ چند ثانیے وہ شش و پنج پہ رہا، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے نیلی کوٹھی کے سفید صدر دروازے کو دھکیلا تو وہ حسب توقع کھلتا چلا گیا۔ پورچ سے ہوتے ہوئے وہ لاؤنج میں پہنچ گیا جو اس وقت خالی پڑا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے حیرت انگیز خوشگواریت کا احساس ہوا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق آتش دان میں آگ جل رہی تھی جس نے اندر کی فضا کو پرحدت بنا رکھا تھا۔ فرشی نشست کے عین وسط میں دسترخوان پر برتن سجائے گئے تھے اور ناشتہ کی تیاری غالباً اختتامی مراحل میں تھی۔ کچن سے آتی مکینوں کی صبح کی سی تازگی لیے آوازوں میں بھرپور زندگی کھنک رہی تھی۔ وہ اطمینان سے آرام کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور کچن سے کسی کے برآمد ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کچی زمین پر سہج سہج کر قدم دھرتی وہ آگے بڑھی، سٹینڈ سے گھڑا اٹھا کر کولہے پر اٹکایا اور چادر کا پلو سنبھال کر گھر سے پانی بھر کر لانے کے لیے نکل پڑی۔ بیگم تہنیت حسن اس وقت اپنی کئی منزلہ کوٹھی کی وسیع و عریض لاؤنج میں شاہانہ کروفر سے بیٹھی تھیں۔ اس وقت اسلام آباد کے اعلیٰ درجے کے پارلر کی مشاق ترین مشاطہ ان کے کیوٹکس رنگ رہی تھی، جبکہ ان کی خاص ملازمہ پاس ہی ٹیشو باکس پکڑے مؤدب کھڑی تھی۔ ٹی وی پوری آواز سے چل رہا تھا اور شیشے کی دیوار سے سنہری دھوپ
چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار باہر تحد نگاہ ڈرائیو وے تھا۔ ان کی بےتاب نظریں بار بار شیشے کی دیوار سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی تھیں۔ رات کو ان کے دیور کے ہاں پارٹی کا اہتمام تھا اور وہ بظاہر اسی کی تیاریوں میں مگن تھی، مگر ذہن کے پردے پر کوئی اور کہانی چل رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے کوئی زہریلی سوچ ڈنک مارتی تو ان کی پیشانی سلوٹ زدہ ہو جاتی تھی۔ ان کی زندگی گرداب کی زد میں تھی۔ وہ شدت سے اپنے تیسرے نمبر کے بیٹے سید زرگام حسن کی منتظر تھیں۔ وہی ان کو اس اضطراب سے نجات دلا سکتا تھا۔ آج سے پہلے ان کو کبھی کسی کا انتظار اتنا کٹھن نہیں لگا تھا۔ ان کی پوری ہستی اس وقت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ جھاڑو لگاتے لگاتے رک کر وہ کچھ سوچنے لگی تو نیلی آنکھوں میں کرب انگیز نفرت ہلکورے لینے لگی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی کنپٹی کی سبز رگ پھڑکنے لگی، مٹھیاں بھیج گئی تھیں اور جوش ہوش پر غالب آنے لگا تھا کہ اچانک ایک تیز آواز اسے حال میں واپس لے آئی اور وہ سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں جت گئی۔ آئمہ کلاس لے کر باہر نکلی اور اینا کو ڈھونڈتی ہوئی ڈپارٹمنٹ کے آخری سرے تک پہنچی تو اسے ایک کونے میں کھڑے کسی سے باتیں کرتے پایا۔ اینا نوٹس بنانے کا کہہ کر کلاس سے غائب تھی۔ آئمہ کو اس کے جھوٹ پر بے حد غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے قریب جاتی وہ بندہ ایک حساس ادارے کی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ آئمہ ہک دک کھڑی رہ گئی۔ آئمہ، آئمہ، اینا نے اسے ایک دو آوازیں دینے کے بعد جھنجھوڑ ڈالا، تب جا کر اس بت میں جان پڑی۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ حواس میں آتے ہی وہ بے چینی سے اینا سے استفسار کرنے لگی۔ یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے؟ اینا تنک گئی۔ مجھے کیا ہونا تھا بھلا؟ اس نے زبردستی آنکھیں پھیلا کر بشاشت کا تاثر دیا۔ حیرت ہے بھائی، میں تو ڈر گئی تھی کہ یہ محترمہ گئی آج کام سے۔ قسمیں کچھ اس طرح سے پتھر کے مجسمے میں ڈھلی پڑی تھی تم کہ میرا تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اینا نے ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ توبہ استغفر اللہ، کیسی خوفناک باتیں کرتی ہو تم۔ ہاں، میں خوفناک باتیں کرتی ہوں اور تم خوفناک عمل کرتی ہو۔ میں یا تم؟ اسے تھوڑی دیر پہلے کا منظر یاد آیا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تم نے نوٹس بنانے کے لیے کلاس چھوڑی تھی تو یہاں کیا کر رہی تھی؟ آئمہ نے کڑے تیوروں سے اس پر چڑھائی کر دی۔ اوفو، میرا موڈ نہیں بنا تو کتاب ایشو کروا کر یہاں چبوترے پر آ کر بیٹھ گئی بے مقصد ہی۔ کلاس میں تو اب نہیں جا سکتی تھی نا؟ اس نے اتنے رسان سے وضاحت دی کہ آئمہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ بندہ کون تھا جس سے تم باتیں کر رہی تھی؟ آئمہ نے جھٹ پٹ موضوع تبدیل کیا۔ یہ زیب بھائی تھے جو ہمارے ہمسائے میں رہتے ہیں، اینا نے لاپرواہی سے بتایا۔ خیریت سے آئے تھے نا؟ اس کے بے تابی پر اینا حیران ہوئی۔ ہاں بھائی، وہ تو اکثر آتے رہتے ہیں۔ آج بھی یونی سے اپنے ایک کزن کو پک کرنے آئے تھے تو مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہہ رہے تھے، مگر میری ابھی 2 کلاسز رہتی ہیں اس لیے منع کر دیا۔ دوسرے میں اپنی گاڑی پر آتی جاتی ہوں۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ مشکوک ہوئی کیونکہ آئمہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ یوں ہی، کیا میں نہیں پوچھ سکتی کچھ؟ وہ تھوڑی برہم ہوئی تو اینا ایک بار پھر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا یہ طرز عمل اس کے لیے اچنبے کا باعث تھا۔ اچھا خیر، آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے، بعد میں کلاس کا وقت ہو جائے گا۔ آئمہ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ اس عجیب و غریب رویے پر الجھتی اس کے ساتھ گھسٹنے لگی۔ تم کب تک آ جاؤ گے؟ وہ دوسری طرف کا جواب سننے کے لیے تھوڑی دیر کو خاموش ہوئی اور تسلی بخش جواب سن کر اس کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ 2-4 باتوں کے بعد فون بند کرتے ہوئے زہر خندسا مسکرائی تھی۔ بس تمہارے آنے کی دیر ہے، سب حساب بے باک ہو جائیں گے۔ جنوری کی ایک چمکیلی صبح نے اپنی آنکھیں پٹ پٹائیں اور اس کشادہ ڈائننگ ہال کی رونق دیکھ کر جھومنے لگی۔ آج تو چھوٹے بڑے سب افراد کی حاضری پوری تھی اور ان کے دھیمے سروں میں جاری گفتگو سے حال میں ہلکی ہلکی بھنبھناہٹ پھیل رہی تھی۔ ساگوان کی لمبی سی میز پر سب کے مزاج اور پسند کے مطابق انواع و اقسام کے لوازمات اہتمام سے چنے ہوئے تھے جو سرد موسم سے مناسبت رکھتے تھے۔ اتنے میں گھریلو ملازماؤں میں ہلچل مچ گئی کیونکہ سید حسن شاہ تشریف لا رہے تھے۔ ایک ملازمہ نے لپک کر ڈائننگ ہال کا دروازہ کھولا۔ سب یکدم مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ سید حسن شاہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے میز پر طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ زرگام نہیں اٹھا ابھی تک؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو غیر حاضر دیکھ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ اٹھ کیا ہے، آتا ہی ہوگا ابھی، بیگم حسن نے ان کی تسلی کروائی۔ مگر دیر کیوں ہوئی اسے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کی دیر سے اٹھنے کی عادت پختہ ہو رہی ہے۔ ان کی سرزنش پر سیما شاہ پہلو بدل کر رہ گئیں۔ یہ اچھی سزا ہے کہ سب کو صبح ہی صبح اٹھا کر بٹھا دو، چاہے موڈ ہو نہ ہو۔
वो मुँह ही मुँह में बिदबिदाईं तो हशाम शाह ने दर्ज़दीदा निगाहों से बाबा साहब को देखकर उन्हें घूरा। सैयद हसन शाह बाबा साहब के नाम से जाने जाते थे। जब वो घर पर होते तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि नाश्ता कम से कम सब घरवाले एक साथ करें, क्योंकि दोपहर और रात को सबकी वापसी का वक्त अलग-अलग था। बाबा साहब सुबह फजर से कबल जागने के आदी थे, मगर नाश्ता वो 8 बजे के करीब करते थे, जबकि सीमा दिन चढ़े उठती थी, इसलिए ये मुशक्क़त उनको नागवार गुजरती थी। अच्छा छोड़ें उसे, आप नाश्ता करें। बेगम हसन ने जूस ग्लास में डालकर उनकी तरफ बढ़ाया, जो उन्होंने खफकी से लेकर मेज़ पर रख दिया। मुलाजिम बता रहा था कि रात को वो देर से आया था। कोई काम हुआ होगा, वरना वो सरे शाम ही घर आ जाता है। कहीं जाना हो तो कॉल करके बता देता है। बेगम हसन ने उसका दिफा किया। रात उसने कॉल करके आपको बताया था कि वो कहाँ जा रहा है? हसन शाह का लहजा चुभता हुआ था। नहीं, उनको सुबह सुबह सबके सामने जिराह बुरी लग रही थी, इसलिए इख्तिसार से काम लिया। बाबा साहब यही वक्त है, ज़रगाम की लगामें कस दें, वरना वो हाथ से निकल जाएगा। बिलाखिर सीमा शाह को भी बोलने का मौका मिल गया था। सोचते हैं कुछ, हसन शाह मुबहम अंदाज में बोले। ज़रगाम के लिए पोरिज बनवाया था ना माहा? बेगम हसन ने महज इस तकलीफ दे मौजू को बदलने के लिए अपनी दूसरे नंबर की बहू से इस्तफसार किया। हालांकि उनको खूब मालूम था कि माहम तिरमज़ी मुलाजमिन की निगरानी समेत तमाम फ़राइज़ खुश असलूबी से सरअंजाम देती हैं। उनके बरअक्स सीमा शाह के लिए घरेलू कामों में हिस्सा लेना सुहाने रूह था। जी मम्मी, सब रेडी है। माहम ने हस्बे तवक्का सास की तशफ़ी करवाई। इसी असना में ज़रगाम तैयार सीढ़ियाँ उतरता दिखाई दिया। अस्सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप बाबा साहब? वालिद को गले लगाकर वो उनकी मिजाज पुरसी करने लगा। सैयद हसन शाह कारोबारी दौरे से रात लौटे थे, इसलिए सब घर वालों से उनकी मुलाकात नाश्ते की मेज़ पर हो रही थी। मैं ठीक हूँ, मगर ये रातों को देर तक बाहर रहने का क्या रिवाज डाल लिया है तुम लोगों ने? शफ़क़त से थपथपाकर उसे खुद से अलग करते हुए उन्होंने हल्की फुल्की गोशमाली कर डाली। बाबा साहब, कल सर्जरी डे था, इसलिए रात 2 बजे फ़ारिग हुआ। फिर एक हादसा के ज़ख्मियों को फ़ौरी इलाज की ज़रूरत थी, तो फ़ोन करने का मौका ही नहीं मिला। उसने तफसील कह सुनाई। बाबा साहब ने महज हुकारा भरा। फजर की नमाज़ पढ़कर मैं दोबारा सो गया था। आपकी आमद का इल्म नहीं था, वरना आपको इंतज़ार की जहमत ना उठाना पड़ती। उनकी प्लेट आमलेट रखते हुए उसने माज़त ख़ाना अंदाज में वजाहत पेश की। ओहो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, वरना मैं तुम्हें जगाने को ना कहता। नैपकिन फैलाते हुए वो ज़रा की ज़रा रुक गए। इट्स ओके, मैंने वैसे भी ड्यूटी पर जाने के लिए उठना ही था, मगर अफसोस आज जॉगिंग रह गई मेरी। चलो खैर है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की। मगर यार, बंदा किसी से कहकर फ़ोन करवा सकता है घर वालों को, ताकि उनको इत्तला तो हो। बाबा साहब ने उसकी कोताही की निशानदेही की तो चौंक पड़ा। लेकिन मैंने जाते वक्त सीमा भाभी को बताया था कि आज सर्जरी डे है। मम्मी सो रही थी और लाउंज में सिर्फ भाभी ही थी। आपने मम्मी को मेरा पैगाम नहीं दिया था भाभी? उसकी बराह रास्त जवाब तलबी पर सीमा शाह गड़बड़ा गईं। मैं भूल गई थी। खैर, भूलती तो आप कुछ नहीं, इसका मुझे पूरा यकीन है। चलें, आइंदा किसी मुलाजमा को बताकर जाया करूँगा, कम अज़ कम वो भूलेगी नहीं। ज़रगाम के तीखे लहजे पर वो चीं पजबी हो गई। हाँ, वो नखुवत से कहकर रुख फेर गई। सॉरी मम्मी, आप मैसेजेस पढ़ती ही नहीं, वरना मोबाइल पर पैगाम छोड़ दिया करूँ। कम ऑन ज़रगाम, मुझे सिर्फ आपकी फ़िक्र होती है। इतना मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे गलत जगह नहीं होंगे। मम्मी के कहने पर उसके चेहरे की रौनक लौट आई। एनीवे बाबा साहब, आप बताएं कि कैसा रहा आपका टूर? उसने सर झटक कर महारत से मौजू तब्दील किया। सब ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला, अलबत्ता सीमा शाह खामोशी से कड़वे कड़वे मुंह बनाती रहीं। ओके बाबा साहब, फिर शाम को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। नाश्ता ख़त्म करने के बाद वो उनके आगे झुका। जाओ, अल्लाह की अमान में। सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर वो डाइनिंग हॉल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही कुछ याद आने पर वापस पलटा। और मिसिज़ हशाम, अगर आपका दिल बाबा साहब की बात मानने पर आमादा नहीं होता तो साफ बता दिया करें। यूँ सबके दरमियान बैठकर इस तरह के तेवर मत दिखाया करें। वो अपनी बात कहकर जवाब लिए बगैर चला गया। उसको जो जताना था खूबसूरती से जता गया था। सीमा शाह खून के घूंट पीने के अलावा कुछ ना कर सकीं। सबकी सवालिया नज़रें उन्हें अलग सुबकी का एहसास दिला रही थीं। आराम कुर्सी पर झूलते हुए वो पुरसकून थी, बहुत पुरसकून। उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने का वक्त करीब आ रहा था। गो कि उसकी पुरअसरार सरगर्मियाँ सब घर वालों के लिए बाइसे हैरत थीं, मगर वो फिलवक्त किसी को कुछ भी बताने से गुरेज़ां थी। उसे बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। ऐना, सरी गुल ने पोती को लाउंज से पुकारा।
جی دادی جان آئی۔ وہ کمرے سے پین ہاتھ میں لیے بھاگتی ہوئی برآمد ہوئی۔ اندر گھسی کیا کر رہی تھی تم؟ انہوں نے اینک کے اوپر سے گھورا۔ میں نوٹس بنا رہی تھی دادی جان۔ وہ ان کے ساتھ ہی تخت پر ٹک گئی۔ کیوں؟ یہاں کانٹے اگائے تھے؟ انہوں نے اسے لتاڑا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سو رہی ہیں تو میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو اور میں بھی یکسوئی سے پڑھ سکوں۔ اس نے تخت پر نیم تراز ہوتے ہوئے وضاحت کی۔ اوئی مجھے نیند کہاں آتی ہے اس بڑھاپے میں؟ مگر اینا کی حیرت دیکھ کر بیان میں ترمیم کر لی۔ اچھا خیر جھپکی سی آ گئی ہوگی ذرا دیر کو اور تم نے فسانہ ہی بنا لیا۔ دادی جان کے تنکنے پر اینا منہ کھول کر رہ گئی اور یہ بھی نہ بتا سکی کہ ان کے خراٹوں سے بجائے خود وہ ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اب تم منہ بند کر لو۔ اپنی تقریر دل پذیر ختم کر کے انہوں نے شان بے نیازی سے اسے جھاڑا تو اس نے ہڑبڑا کر فوراً عمل کیا، پھر قدرے اکتا کر پوچھا، لیکن آپ نے مجھے بلایا کیوں تھا دادی جان؟ آئی نوج کیا میں بلا بھی نہیں سکتی تمہیں؟ اینا کو دادی جان کے ناک پہ انگلی رکھنے کے اس انداز پر ہمیشہ ہنسی آ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو دادی نے سکون کا سانس لیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں اور تم یوں بیٹھی ہو گویا پہاڑ توڑنے کو کہہ دیا ہو۔ انہوں نے اس کی آلکسی پر چوٹ کی تو اینا نے برا سا منہ بنا لیا۔ یہ گھر زریں گل یعنی دادی جان کی ملکیت تھا۔ اینا کے والد عثمان انیق صاحب ان کی آل اولاد باہر کے ممالک میں رہائش پذیر تھی۔ اینا بھی پاکستان آنے سے قبل اپنے والدین اور 2 بڑے بھائیوں کے ساتھ اسکاٹ لینڈ میں مقیم تھی۔ اس نے او لیول وہیں سے کیا تھا اور مزید تعلیم کے لیے تقریباً 5 سال پہلے اپنے دادا دادی کے پاس آ گئی تھی۔ پچھلے سال اس نے اپنا گریجویشن مکمل کیا تھا اور ماسٹرز کے لیے اس کا انگلینڈ کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ ہو چکا تھا۔ وہ واپس جانے کی تیاریوں میں مگن تھی جب اس کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس نے دادی جان کی تنہائی کے پیش نظر باہر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ عثمان انیق سمیت باقی سب بچوں نے بھی زریں گل کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کی بھرپور کوشش کی، مگر ان کے لیے اس آخری عمر میں دیار غیر میں جا کر رہنا آسان کام نہ تھا۔ ان کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ایک ایک کر کے ان کے سارے بچے بالآخر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تب عثمان صاحب نے ان کی سہولت کے لیے مناسب حفاظتی اقدامات کیے اور چھان پھٹک کر ملازمین وغیرہ کا بندوبست کیا تاکہ ان کے جانے کے بعد ان کی والدہ اور بیٹی کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ ہمسائے میں رہنے والے اپنے ایک دوست سید بنیامین ترمذی کی فیملی کو خصوصی طور پر ان کا خیال رکھنے کی تاکید کر گئے تھے اور انہوں نے بھی حق ہمسائیگی خوب نبھایا۔ اینا کا پڑوس میں صرف خدیجہ بیگم کے ہاں آنا جانا تھا اور ان کے چھوٹے بیٹے جہاں زیب کے ساتھ عمر میں تفاوت کے باوجود خوب بنتی تھی۔ عثمان صاحب کے جانے کے بعد دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کا دل بہلائے رکھتی تھیں۔ آج کل اینا کے دوسرے سیمسٹر کے امتحانات ہو رہے تھے، اس وجہ سے وہ ہمہ وقت کتابوں میں سر دیے پائی جاتی تھی اور دادی بولائی بولائی پھرتی تھی۔ وہ بہت عرصے بعد خاص طور پر تیار ہو رہی تھی۔ بھابھی کا دلوایا ہوا سرمئی کڑھائی والا جوڑا اس پر خوب جچ رہا تھا۔ موسم کی مناسبت سے کالی شال اوڑھ کر اس نے لپسٹک اٹھائی اور لبوں تک لے گئی، پھر نہ جانے کیا سوچ کر رکھتی۔ خوشی سے چمکتے چہرے کو آج کسی سنگھار کی ضرورت نہیں تھی۔ بیگم حسن کا میک اوور اپنے اختتام پر تھا جب انہوں نے ڈرائی وے پر زرگام کی گاڑی پھسلتے دیکھی۔ انہوں نے فی الفور مشاطہ کو فارغ کیا اور جوس لے کر آتی ملازمہ کو ٹی وی کی آواز بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تم اب جاؤ اور ہاں جاتے ہوئے بٹلر کو زرگام کے لیے کافی بھجوانے کا کہتی جانا۔ انہوں نے ملازمہ کو ہدایت دی اور خود گھونٹ گھونٹ جوس پیتی ہوئی بظاہر باہر کا نظارہ کرنے لگیں، مگر ان کے تخیل کی پرواز انہیں کہیں اور بھٹکائے دے رہی تھی۔ آج انہیں اپنے دیور کے ہاں پارٹی میں جانا تھا، اس لیے وہ زرگام سے تانیہ کے متعلق 2 ٹوک بات کرنا چاہتی تھیں۔ سید محسن شاہ اور سبین کئی بار تانیہ اور زرگام کی شادی کا عندیہ دے چکے تھے۔ وہ خود اور حسن صاحب بھی متفق تھے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں ان دونوں کی شادی ہی مناسب حل ہے، مگر دل ہی دل میں وہ اپنے بیٹے سے خائف بھی تھی جو تانیہ سے اپنی شادی کا سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مثبت سوچ کے ساتھ پروان چڑھایا تھا اور بے محابہ آزادی دینے سے گریز کیا تھا، مبادا وہ بگڑ جائیں۔ بڑے چاروں بچوں کی دفعہ انہوں نے سید محسن شاہ کے فیصلوں پر مہر لگائی تھی اور بچوں نے بھی سعادت مندی سے سر جھکا دیا، لیکن اس بار محسن شاہ کی بچھائی بساط پر مہرے چلنے کو تیار نہیں تھے تو وجہ ماضی کے تلخ تجربات تھے۔ خاص طور پر دونوں بیٹیوں کی گرہستی مسلسل داؤ پر لگی رہی۔ ندا تو پھر بھی اس بھنور سے نکل آئی، مگر صوفیہ آج بھی بے قصور پس رہی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سن کر وہ چونک کر حال میں واپس آئیں۔ ایک سرد سی آہ بھر کر انہوں نے باہر نگاہ دوڑائی۔ زرگام کی گاڑی اسے اتار کر گیراج کی طرف پلٹ رہی تھی۔
وہ پورٹیکو سے نکل کر اب برآمدے میں قدم رکھ رہا تھا۔ وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئیں اور ذہن میں مکالمے بننے لگیں جو شاید بیکار چلے جانے تھے۔ زرگام متوازن چال چلتے ہوئے لاؤنج کے دروازے پر آن رکا، اپنے باڈی مین سے بیگ پکڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ ان کے ہاں مرد ملازمین کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ باڈی مین بھی دروازے سے پلٹ کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ اس کے نام کی پکار پڑنے لگی تھی۔ وہ پرس اٹھا کر تیزی سے باہر لپکی جہاں سب تیار کھڑے تھے۔ اس کے نکلتے ہی بھائی نے اس کے کمرے کا دروازہ بھی مقفل کر دیا۔ ہمسائی کو چابیاں پکڑا کر گھر کا خیال رکھنے کی درخواست کی اور سب گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ طویل انتظار کے بعد خوشیوں کی گھڑی بالآخر آن پہنچی تھی۔ یار کیا بوریت ہے یہ! آئمہ نے کتابیں اور نوٹس پٹک کر سر اینا کے کندھے پر رکھا تو وہ اتنے وزن تلے دب کر بلبلا گئی اور فوراً اس کو پرے دھکیلا۔ میں تمہاری امی جان نہیں ہوں اور نہ ہی یہ تمہارا بیڈ روم ہے بی بی جہاں تم استراحت فرمانے پر تلی ہوئی ہو۔ اس نے بے دریغ اس کے لتے لیے۔ آئمہ پہلے تو اس کے موڈ پر حیران ہوئی، پھر ہنستی چلی گئی۔ توبہ! خوب ہنس چکنے کے بعد اس نے آنکھوں میں آیا پانی صاف کر کے اینا کو دیکھا اور اسے گھورتے پا کر دوبارہ ہنس دی۔ کیوں پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہو؟ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے تمہیں؟ وہ بے طرح چڑی تھی۔ بھئی مجھے تمہاری گاڑی اردو پر ہنسی آ گئی تھی۔ آئمہ نے بمشکل ہنسی دبائی۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ اینا نے گویا اس کی عقل پر ماتم کیا۔ پتہ ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے۔ مگر یار آج کل ماں باپ کا بس نہیں چلتا کہ بچوں کو انگریزی کی گھٹی دے دیں اور آپ جنابہ باہر کے رہن سہن کو بٹا لگا رہی ہیں۔ یار میرے ممی بابا گھر میں صرف اردو بولتے تھے تاکہ ہم اپنی ملکی زبان سے نابلد نہ ہو جائیں۔ آئمہ کو دوبارہ سر پٹکتے دیکھ کر وہ سٹپٹائی۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ اینا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو اور رحم کرو مجھ پر۔ مائی گاڈ! اتنی ثقیل اردو، اتنے بھاری بھرکم الفاظ! اف اف! اس نے عین اس کے چہرے کے آگے ٹھا کر کے ہاتھ جوڑے اور اینا اس نامعقول حرکت پر کھول کر رہ گئی۔ گاڑی اسلام آباد کی جانب فراٹے بھر رہی تھی اور اس کی سوچیں دگنی رفتار سے دور کہیں محو پرواز تھیں۔ وہ خوش تھی اور اداس بھی۔ اس پر بیک وقت متضاد کیفیات حملہ آور تھیں اور وہ اپنے آپ سے برسرے پیکار تھی۔ اسلام آباد کے اس پوش علاقے کو شاہ خاندان نے اپنی جاگیر بنا رکھا تھا۔ آس پاس کے سب گھر شاہوں کی ملکیت تھے۔ دارالحکومت میں رہنے کے باوجود یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی کیونکہ حکومت خود ان کی مٹھی میں تھی۔ یہ لوگ جدی پشتی رئیس تھے اور اسلام آباد کے ایک نواحی گاؤں میں ان کی زمینیں غریب مزارعین کے دم سے آباد تھیں۔ اس خاندان کے سربراہ سید حسن شاہ تھے مگر زیادہ ٹہکا ان کے منجلے بھائی سید محسن شاہ کا تھا جو گدی نشین تھے۔ ان کے خاندان میں صدیوں سے پیری مریدی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا جس کے باعث ان کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوسرے سید محسن شاہ اپنی دولت اور جاہ و حشمت کے بلبوتے پر اٹھتے سر کچلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے جاہ و جلال سے ان کے اپنے خاندان والے بھی پناہ مانگا کرتے تھے تو کمی کمین کیا شے تھے۔ سید حسن شاہ کا کاروبار وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ ان کے روابط بیرونی ممالک تک تھے اور وہ وقتاً فوقتاً مختلف ملکوں کے دورے پر رہا کرتے تھے۔ بیگم حسن بھی اکثر و بیشتر ان کے ساتھ ہوتی تھیں۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں سے سید حشام حسن اور سید شہرام حسن ان کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹاتے تھے جبکہ سید زرگام حسن ایک نیورو سرجن تھے۔ سید حشام شاہ کی بیوی سیما شاہ محسن شاہ کی صاحبزادی تھی جبکہ دوسرے بیٹے شہرام کی بیوی ماہم اس کی پھوپھی زاد تھی۔ بیٹیاں صوفیہ اور ندا پھوپھی زاد اور خالہ کے ہاں بیاہی تھیں۔ کھٹاک کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ اس کا بھتیجا اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر ساتھ والی نشست کو دیکھا تو امی اپنی چادر سنبھال کر اتر رہی تھی۔ بھائی نے اترتے ہی ان کو تھام لیا تھا۔ اس نے بے تاثر نگاہوں سے چہرہ واپس موڑ لیا اور خود بھی گاڑی سے اترنے کے لیے پر تولنے لگی۔ ہیلو تانیہ! وہ 5 اسٹار ہوٹل کی لابی سے گزر رہی تھی جب سعد یزدانی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور گرم جوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اوہ ہیلو سعد، کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں مگر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں رات کی پارٹی کے لیے انتظامات دیکھنے آئی تھی۔ ہو گئے سب کام؟ میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے؟ سعد نے اپنی خدمات پیش کیں۔ ارے نہیں، اب تو سب کچھ ہو گیا، بس تم تیار ہو کر وقت پر آ جانا۔ تانیہ نے اس کا بازو تھپ تھپایا۔ میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ اس نے قدرے شوخی سے یقین دہانی کروائی، پھر قدرے توقف سے پوچھا، زرگام تمہارے ساتھ نہیں آیا؟ نہیں یار، تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہارا یہ کزن بہت سڑیل ہے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میرے کزن سے جیسے تمہارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں، اس نے کہا لگاتے ہوئے استہزائیہ کہا۔ ہے تو صحیح مگر وہ مانتا نہیں، اور دوسرا رشتہ میرا بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا۔
اسی لیے وہ ہم دونوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ اس نے اپنا مضحکہ اڑایا۔ مجھے تو گھاس ڈالتا ہے مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہیں چاہیے ہو تو بتاؤ۔ بور مت کرو پلیز، وہ اداس ہوئی۔ ساتھ نے سراسر اسے چھیڑا تھا کیونکہ اسے اصل بات معلوم ہی تھی۔ چلو کزن ہونے کے ناطے ہی آ جاتا۔ اس کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں تو کیا ہوا؟ وہ اس کا موڈ بدلنے پر متجسس ہوا۔ سیما اپیا نے تائی جان سے بولا ہے کہ وہ زرگام کو کسی طرح پارٹی میں ساتھ لے آئیں تو اس موقع پر ہم شادی کا اعلان کر دیں گے، پھر وہ کہیں نہیں جا سکے گا۔ اچھا تو یہ منصوبہ ہے؟ سعد کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں لیکن تانیہ اپنی دھن میں دیکھ نہ سکی۔ مگر تمہارا سڑو کزن اس طرح کی سرگرمیوں سے دور بھاگتا ہے، مجھے یقین ہے وہ نہیں آئے گا۔ وہ مایوس تھی۔ کبھی سڑیل کبھی سڑو، اچھے الفاظ سے یاد کرو تو اس کے دل پر اثر بھی ہو تمہاری چاہت کا۔ وہ دانستہ ہنس کر بولا مگر اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھ کر صلح جوئی سے ہاتھ اٹھائے۔ اچھا بابا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ چلو آؤ چند سنیپس لیتے ہیں۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچ کر لے گیا۔ سفر تمام ہو چکا تھا مگر اس کی سوچیں ابھی تک محو سفر تھیں۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کو کون سی راہ چننی چاہیے۔ دادی جان کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں آپ؟ اس نے چٹکی بجا کر انہیں متوجہ کیا تو اپنا ارتکاز ٹوٹنے پر وہ اینا کو گھورنے لگی، پھر سنبھل کر جواب دیا، کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ اینا نے بغور انہیں دیکھا اور کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، دیکھے نا کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں میچ کر ان کی توجہ کھڑکی کے شیشے پر پھسلتے قطروں کی طرف دلائی تو وہ عدم توجہی سے باہر دیکھنے لگی۔ ایسا کرتی ہوں میں چائے بنا کر لاتی ہوں، پھر گپ شپ کریں گے۔ فی الحال تو آپ ادھر آتش دان کے پاس آ کر بیٹھے۔ اس نے آرام کرسی کھینچ کر مناسب جگہ پر رکھنا چاہی تو دادی جان نے منع کیا، میں تخت پر ہی ٹھیک ہوں، مجھ سے ان نگوڑ ماری کرسیوں پر لٹک کر نہیں بیٹھا جاتا۔ اینا نے توأن و کرہن تائید میں سر ہلا دیا، اسے ان کے موڈ کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہاں بنا لو مگر خالی چائے لا کر نہ پٹک دینا میرے سر پر۔ انہوں نے موڈ بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے اینا کو کچن کی جانب پیش قدمی کرتے دیکھ کر اپنا ہدایت نامہ جاری کیا۔ آپ کا سر کب سے چائے پینے لگا؟ اس نے بھی دادی جان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی۔ او میری میاں، میرا مطلب یہ تھا کہ خالی چائے نہیں پیوں گی میں۔ انہوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ اچھا تو یوں کہیں نا، بتائیں چائے کے ساتھ کیا پیش کروں ملکہ عالیہ کو؟ وہ کورینچ پجا لائی۔ فرینچ ٹوسٹ بنا لو، لہجہ سرسری سا بنا کر فرمائش داغی گئی۔ دادی جان آپ کو شوگر پہلے ہی ہائی ہو رہی ہے۔ اینا نے فوراً سے پیشتر ان کا آئیڈیا رد کیا۔ میں تو تمہارے لیے کہہ رہی ہوں بچی، پڑھ پڑھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے، کچھ ڈھنگ سے کھا پی لو۔ انہوں نے دنیا جہان کا پیار اپنے لہجے میں سمویا۔ مگر میرا فرینچ ٹوسٹ کھانے کا موڈ نہیں ہے، بنانے کا تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ اچھا پھر پکوڑے بنا لو کرارے سے، ساتھ ہری چٹنی بھی، دادی جان چٹخارا سا لے کر بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں پکوڑے بنا لیتی ہوں۔ اس کے اپنے منہ میں پانی آ گیا تھا اس لیے فوراً متفق ہو گئی۔ تم بناؤ گی تو اپنے لیے، چلو ایک آدھ میں بھی چکھ لوں گی۔ دادی جان کو پیترا بدلتے دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مگر ہری چٹنی میں نہیں کوٹ سکتی اس وقت، مجھے پڑھنا بھی ہے۔ اچھا مت بنانا چٹنی، میں روکھے سوکھے ہی کھا لوں گی، تم اپنے لیے کیچپ ڈال لینا۔ دادی جان نیم رضامند نظر آئیں۔ اس نے گہری سانس لے کر گویا کوئی فیصلہ کر لیا اور گاڑی سے اتر آئی۔ ان سب کا رخ ایئرپورٹ لاؤنج کی جانب تھا۔ چند لمحوں میں جہاز لینڈ کرنے والا تھا اور شکاری داؤ لگانے کے لیے تیار تھا۔ پہلے وہ بے خبری میں لٹ گئی تھی مگر اس بار وہ چوکنا تھی۔ اس بار مجھے نہیں ہارنا، اس نے اپنے عزم کو مہمیز کیا۔ زرگام لاؤنج میں داخل ہوا تو بیگم تہنیت حسن کو خلاف معمول اپنا منتظر دیکھ کر چونک گیا، مگر اس نے بصرت اپنی حیرت پر قابو پا لیا۔ السلام علیکم ممی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا خیر مقدم کیا۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر در آنے والے استجاب کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے انٹرکام اٹھا لیا۔ شازیہ صاحب کے لیے پانی لے کر آؤ اور تھوڑی دیر بعد کافی بھی بھجوا دینا۔ کچن میں موجود ملازمہ کو ہدایات دے کر وہ بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں۔ زرگام نے صوفے پر بیٹھ کر ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا۔ خیریت ممی، آپ میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ اور آپ اس وقت گھر پر کیوں ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ملازمہ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے اس نے تشویش سے کئی سوال ایک ساتھ کر ڈالے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اور گھر پر اس لیے ہوں کہ محسن شاہ کے ہاں پارٹی پر انوائٹڈ ہوں، رات کو وہاں جانا ہے میں نے۔ تہنیت حسن نے اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے کے عضلات چچا کے ذکر پر تن سے گئے۔ اس کی چھٹی حس خطرے کا سائرن بجانے لگی۔
क्लास वापस मुलाजमा को पकड़ाकर उसने खुद को आने वाले लम्हात का सामना करने के लिए तैयार किया। आज की पार्टी किस सिलसिले में दी जा रही है? अपना लहजा सरसरी रखते हुए उसने पूछा। तानिया का ड्रामा पिछले 3 हफ्तों से टॉप रेटिंग पर आ रहा था, तो सबीन ने इस खुशी के मौका पर पार्टी अरेंज कर ली। मम्मी ने इतला पहुंचाई तो वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। तानिया खुद भी एक ड्रामा क्वीन है और हमेशा टॉप रैंकिंग पर ही रहती है। क्या कह रहे हो? मम्मी चौकन्ना हुई। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपको तो इस वक्त पार्लर में होना चाहिए था। आज तो कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि मिसेस मोहसिन हर बार पूरा शहर इकट्ठा कर लेती हैं। उसने मम्मी का ध्यान बटाने के लिए उन्हें छेड़ा, मगर ये कोशिश बाराबर साबित ना हुई। तुम्हें भी जाना चाहिए वहाँ। सबीन और तानिया ने कितने प्यार से बुलाया है। सीमा भी जाते वक्त तुम्हें साथ लेकर आने की ख़ास तौर पर ताकीद करके गई थी। उन्होंने बेटे के मिजाज का अंदाज़ा लगाते हुए मोहतात अंदाज में बात शुरू की। ओ मम्मी, मैं नहीं जा सकता, बहुत थक गया हूँ आज। उसने माँ को साफ जवाब देने के बजाय कसलमंदी का मुजाहरा किया। ज़ोकी बेटा, हर बार यही कहकर बच निकलते हो। कई रिश्ते निकलते हैं तुम्हारे मोहसिन शाह से, मम्मी ने समझाने वाले अंदाज में कहा। मम्मी, मैं चाचू से सिर्फ एक रिश्ते को मानता हूँ जो कुदरत ने बना दिया है, बस वही काफ़ी है। इसके अलावा अगर कोई रिश्ता है तो वो मिसेस हशाम के हवाले से है। अब कोई नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए तो बेहतर है। उसने वाज़े बात करने की ठान ली। तो बेटा, अपने चाचू के लिहाज में ही चले चलो, देखना कैसे खुश होकर सबसे मुतारफ़ करवाएंगे। मम्मी उसे हर सूरत में कायल कर लेना चाहती थी। आगे सबीन और सीमा ने सब संभाल लेने की जिम्मेदारी उठाई थी। जी मम्मी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे शो पीस के तौर पर मुतारफ़ करवाया जाएगा। ताया जान का बेटा है जिनका इतने ममालिक तक फैला हुआ कारोबार है। फ़ॉरेन क्वालिफाइड न्यूरो सर्जन है, इसके पास फ़लाँ फ़लाँ डिग्री है और सबसे बढ़कर इसके पास इतनी दौलत है। उसके एक सांस में गिनवाने पर बेगम तहनीत हसन को चुप लग गई कि यह बहरहाल सच था, लेकिन वो आज दो टोक बात करने का इरादा लिए बैठी थीं, इसीलिए जब वो दोबारा बोलीं तो उनका लहजा गंभीर संजीदगी का गमाज था। तुम ठंडे दिल से सोचो तो सही, तुम्हारे चाचू की फैमिली ये रिश्ता किसी सूरत ख़त्म नहीं होने देगी। सॉरी मम्मी, मुझे आपको इनकार करते अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए खुद को मौजू नहीं समझता। उसकी माजरत पर बेगम हसन का रंग उड़ गया। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि आज की पार्टी में तुम दोनों की शादी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दें। उन्होंने नाचार बिल्ली थैले से बाहर निकाल ही दी। वो समझ तो गया कि किसकी शादी की बात हो रही है, फिर भी तजाहिल आरफाना से पूछा, किन दोनों की शादी मम्मी? हमारा ख्याल है कि तुम्हारी और तानिया की शादी अब हो जानी चाहिए। मम्मी ने इत्मीनान से उसे बेइत्मीनान किया। और इस हमारा में कौन कौन शामिल है? उसके कड़े इस्तफसार पर मम्मी गड़बड़ा गईं। तुम्हारे बाबा साहब और तुम्हारे बहन भाई। पहले तसीह कर लें मम्मी कि आपका ख्याल नहीं है और मेरे बहन भाई यकीनन मेरे लिए किसी कुएं का इंतखाब नहीं करेंगे। बाकी जिसका ये मंसूबा है उनसे मैं खुद निमट लूँगा। उसने बात ख़त्म करना चाही। ये ख़ानदान की बका का मामला है जोगी, तुम समझते क्यों नहीं हो? वो यकबारगी गुस्से में आ गई। ये ख़ानदान की बका का नहीं है मम्मी, सिर्फ़ और सिर्फ सीमा शाह के मफाद का मामला है। वो भी तेज़ हुआ, फिर माँ के ख्याल से नरम पड़ गया। करीब बैठकर उनके शानों पर बाजू दराज करके उन्हें अपने हिसार में ले लिया। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ मम्मी कि मैं ख़ानदान में शादी नहीं करूँगा, और तानिया से तो बिल्कुल नहीं। मगर क्यों? तानिया में क्या खराबी है? मम्मी ने हनूस तीखे चितवनों से पूछा। मम्मी, वो लड़की एक मुकम्मल मॉडल गर्ल है जिसकी अगली मंजिल फ़िल्म है। मुझे अपनी लाइफ में घरेलू माहौल चाहिए, मॉडलिंग नहीं। और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि चचा की फैमिली का लाइफस्टाइल कुछ ज़्यादा ही मॉड है। उसने कदर तहम्मुल से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। मत भूलो कि हम भी उसी ख़ानदान का हिस्सा हैं। मम्मी ने उसे कुछ बावर कराने की कोशिश की। हम उस ख़ानदान से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, मगर हमारे लिए अपनी वैल्यूज़ बहुत मानी रखती हैं मम्मी। ये आप और बाबा साहब ने ही हमें सिखाया है। तो बेटा, हमारी अच्छी तरबियत की लाज ही रख लो, मम्मी ने लजाजत से कहा। नो वे मम्मी, बाबा साहब की भतीजी का अलग वे ऑफ लाइफ है, मैं उसके साथ गुजारा नहीं कर सकता। उसने फ़ौरी जवाब दिया तो वो गहरी सांस भरकर रह गई। फिर भी बेटा, वो तुम्हारी मंगेतर है, मम्मी ने अब उसे नरम लहजे में कायल करने की कोशिश की। ये मंगनी जिन खातून के तवस्सुत से हुई है, उनके अपने रंग ढंग इन 10 सालों में ठीक नहीं हुए, तो उनकी बहन से क्या तवक्को रखती हैं आप? मैं इस रिश्ते के पीछे छुपे मुहर्रिकात से बेखबर नहीं हूँ। मैं उनका आलाकार नहीं बन सकता। बिलाखिर उसने खुलकर अपना मौक़िफ़ बता दिया। बेटा, आपके बाबा साहब अपने भाई को इनकार नहीं करेंगे और मोहसिन शाह भी हंगामा खड़ा कर देगा। उनकी तशवीश बचा थी। चाचू कब हंगामा आराई नहीं करते, लेकिन आपको बखूबी इल्म है मेरे पास तानिया से शादी ना करने की एक नहीं कई वजूहात हैं, और सबसे मजबूत वजह हमारी ज़हनी अदम मुताबकत है।
یہ خلیج کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تمہارے بھائیوں نے بھی خاندان میں ہی شادیاں کی ہیں اور سب ماشاءاللہ سے کامیاب ہیں۔ ممی کے لہجے میں نامحسوسہ تفاخر در آیا۔ اور بہنیں، اس نے دبے دبے انداز میں انہیں کچھ جتایا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ وہ ان کی قسمت تھی۔ نہیں ممی، وہ ان کی قسمت کا لکھا نہیں تھا، ہم سب اس میں برابر کے قصوروار ہیں۔ اس کے لہجے میں اندیکھے دکھ بول رہے تھے۔ ممی چپ کی چپ رہ گئیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ممی، حشام بھائی کی شادی کی کامیابی میں 100% ہاتھ بھائی کی مفاہمت کا ہے۔ آج اگر بھائی کی برداشت ختم ہو جائے تو بتائیے سیما شاہ کس مقام پر ہوں گی؟ اس نے ایک اور چبھتا ہوا سوال کیا۔ اب تو ان دونوں کی لائف سیٹل ہو گئی ہے۔ ممی کا لہجہ مدافعانہ ہو چلا تھا۔ نہیں ممی، ان کی لائف سیٹل نہیں ہوئی، بس بھائی نے ہار مان لی ہے۔ ممی کو اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے لہجے سے جھلکتے دکھ نے اذیت دی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر یقین مانیے ممی، میں حشام بھائی جتنا بہادر نہیں ہوں۔ بیگم حسن کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بے چین ہوا۔ لیکن بعد کے دکھوں کے سامنے تکلیف کچھ نہیں تھی۔ بیگم حسن کے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ چیزیں اگر نظر سے اوجھل رہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی امی۔ کبھی کبھی آگاہی بہت بڑا عذاب بن جاتی ہے، اور میں اسی چیز سے اپنی فیملی کو بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹیشو لے کر ممی کے آنسو پونچھے، ان کے سر پر بوسہ دیا اور گویا ہوا۔ میں آپ کی بات مان کر اپنے خاندان کی حرمت کا سودا نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات کو جتنی جلدی مان لیں اچھا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ بابا صاحب کو شاید اس حقیقت کا ادراک ہو گیا ہے۔ بیگم حسن اب خاموش تھیں۔ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میری کافی کمرے میں بھجوا دیجیے گا پلیز۔ سینے پھلانگتا ہوا وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا اور بیگم حسن بیٹھی اس کے قدموں کے نشان تکتی رہ گئیں۔ وہ سب کے ساتھ ویٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی، مگر اسے اب فکر نہیں تھی۔ اس کا انتظار بالآخر ختم ہو رہا تھا، چاہے کچھ گھنٹے لیٹ ہی سہی۔ وہ سپر اسٹور کے دروازے سے تیزی سے نکل رہی تھی کہ باہر سے آتے نوجوان سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ آج کل کی لڑکیاں بھی چالاک ہو گئی ہیں۔ جہاں کوئی ڈیشنگ اور امیر لڑکا دیکھا، فوراً من پسند سچویشن بنانے کی پڑ جاتی ہے۔ ایک تو وہ پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی، مستزاد اس لڑکے کا ہیرو بننا۔ اس کے تو سر پر لگی اور تلووں پہ بجھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، آپ ہیں کن ہواؤں میں؟ لڑکیوں سے ذرا تمیز سے بات کرنا سیکھیں اور سب کو ایک جیسا نہ سمجھیں۔ مگر آپ نے تو خود آ کر مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بےہودگی پر اس کا دل کیا کہ لڑکے کا منہ نوچ لے۔ ہوں گے آپ کہیں کے گلفام، مگر آپ کے ماتھے پر کہاں لکھا ہے کہ آپ پورا شہر خرید سکتے ہیں؟ ہٹے میرے راستے سے۔ لڑکی اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر اپنا سامان سمیٹ کر جا چکی تھی۔ لڑکے کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سج گئی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ ماضی کی کسی خوبصورت یاد میں کھوئی تھی۔ چہرے پر کوسے قزح کے رنگ کھل رہے تھے اور لبوں پر حسین مسکراہٹ سجی تھی۔ اس کا بھائی آگے بڑھا مگر رک گیا۔ نہیں، مجھے اس کا تخیل نہیں توڑنا چاہیے۔ اس نے بہت سزا کاٹ لی، ایک ناکردہ جرم کی۔ وہ اب دوسرے بینچ پر بیٹھ کر بڑبڑا رہا تھا۔ ہمدانی تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ رقص کرتے ہوئے اچانک سعد کو خیال آیا تو اس نے تانیہ کو بتایا۔ اچھا، وہ کیوں پوچھ رہا تھا میرے بارے میں؟ اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے تانیہ نے استفسار کیا۔ اس نے اپنی ایک فلم کی شوٹنگ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں کرنے کا اعلان کیا تھا نا؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ مطلب کی باتیں اسے کب بھولتی تھی بھلا؟ بڑے بجٹ کی یہ فلم اس کی دکھتی رگ تھی۔ اس کی شوٹنگ کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ تو مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس بات کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ وہ بدمزہ ہوئی۔ وہ تمہیں ہیروئن لینا چاہتا ہے پاگل، سعد نے اسے گھماتے ہوئے بتایا۔ وہ یکدم رک گئی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی میں گھر گئی۔ ہاں بھائی، ایک دم سچ۔ گریٹ یار، اس کی بشاشت یکدم لوٹ آئی۔ سعد اسے خوش ہوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ وہی فلم ہے نا جس کے لیے اس ہمدانی کے بچے کو بیوٹی ود برین ہیروئن چاہیے تھی؟ اسے اچانک اپنا دکھ یاد آیا تو چبا چبا کر پوچھا۔ ہاں بھائی وہی ہے۔ اس نے اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دبا کر اسے پیار سے تھپ تھپایا۔ وہ سمجھتا تھا اس کی عدم دلچسپی کی وجہ۔ پھر اس کھونچو کو مجھے لینے کا خیال کیسے آ گیا؟ کیوں، تم بیوٹیفل نہیں رہی یا تمہارے پاس برین نہیں ہے یا دونوں کی باتیں نہیں ہیں؟ سعد کو موقع ملا تھا تاک تاک کر وار کرنے کا، مگر تانیہ اس وقت اپنا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے سعد کے طنز کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ تم شاید بھول گئے، اس نے تمہاری موجودگی میں بولا تھا کہ میرا لہجہ اس کردار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ سعد ہنسنے لگا۔ وہ تمہیں تنگ کر رہا تھا، ورنہ اس نے مجھے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ وہ اس فلم کی ہیروئن تمہیں ہی لے گا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات۔ اب آئے گا مزہ، جب ٹاپ ہیروئنز کو پتہ چلے گا کہ مجھے اتنے بڑے بینر کی فلم ملی ہے تو سب جل مریں گی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچ کر خوشی کا اظہار کیا۔ سعد مسکراتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ سب اس فلم پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھیں۔
वो मुसर्रत से टिमटिमाते चेहरे के साथ बोले जा रही थी। मुझे तफसील से पूरी बात बताओ। हमदानी ने आज सुबह मुझे कॉल की कि फ़िल्म की सब तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और मैं तुम्हें यानी तानिया शाह को बता दूं ताकि 1-2 दिन में मीटिंग अरेंज करके तमाम मामला तय कर लिए जाएं। तानिया बगौर से सुन रही थी। मैं उस वक्त डालडा के नए कमर्शियल के शूट में मसरूफ़ था तो चाहकर भी तुम्हें कॉल नहीं कर सका। साद ने माजरत की। इट्स ओके साद, मैं समझती हूँ। उसने फ़याज़ी दिखाई। आज वो शाहाना मूड में थी। दूसरे मैंने सोचा तुम्हारे घर ही जाऊंगा, मैं तुम्हारी खुशी लाइव देखना चाहता था। साद के कहने पर वो खिलखिलाकर हंस दी। साफ ज़ाहिर था वो खुश थी और बहुत खुश। काफ़ी दिन से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी और मेरी खातिर तवाज़ो भी हो जाती। साद संजीदगी से बात करते करते अचानक पटड़ी से उतर गया था। कितने मीन हो तुम साद। तानिया ने उसे धमोका जड़ा मगर वो तादेर हंसता रहा। वैसे आ जाते ना घर, मैं भी बोरियत के हाथों तंग आकर यहाँ आई थी। वो उसे लिए सोफे पर आ बैठी थी। वहीं जा रहा था मगर असफर को किसी काम से कॉल की तो उसने बताया कि तुम इधर होगी तो फिर मैं यहाँ चला आया। वो उसके साथ ही विराजमान हो गया। असफर भाई ने तो लगता है मेरे पीछे मुखबिर छोड़ रखे हैं जो उनको पल पल की खबरें देते रहते हैं। वो बुरी तरह बुरांगीख्ता हुई तो साद उसके पल पल बदलते मूड को देख कर रह गया। फ्लाइट कितनी लेट है? छोटा भाई बड़े भैया से इस्तफसार कर रहा था। 2 घंटे लेट है। मेरा ख्याल है हम खाना खा लेते हैं तब तक। क्यों आपा? उसने राय तलब की तो वो उठ खड़ी हुई। भूख तो उसे भी लग रही थी। ऐना ने चाय की ट्रे लाकर तख्त पर रखी। जरीन गुल जो सोचों में गर्क नीम दराज थीं उठकर बैठ गईं। क्या सोच रही थीं दादी जान? पकोड़े उनकी प्लेट में रखकर चटनी की प्याली उनकी तरफ सरकाई तो वो उसका सवाल नज़रअंदाज करके इस्तफसार करने लगी। तुमने तो कहा था कि चटनी नहीं बनाओगी। मेरा खुद भी दिल चाह रहा था सब्ज चटनी को, इसलिए बना ली। उसने सादगी से कंधे उचकाकर कहा। रहने देती चटनी, केचप थी ना। चटनी में पूरा पकोड़ा डबोकर मुंह में रखने से कबल दादी जान ने उसे घुरकना मुनासिब समझा। केचप तो मेरी छेड़ बनती जा रही है, अब मैं नहीं खाऊंगी। उसने नरूठेपन से कहा तो जर्री गुल पसीज गई। किसने छेड़ दिया मेरी बच्ची को? चाय की प्याली उठाते हुए उन्होंने उसे प्यार से पुचकारा। ज़ेब भाई ने। वो मुझे केचप रानी, केचप परी, केचप की मलका और जाने क्या क्या कहते रहते हैं। दादी जान हंस दी थी। तुम भी तो दो बुदो जवाब देती हो। भाई है बड़ा, लिहाज किया करो ज़रा। इतना एहतराम तो करती हूँ उनका मगर जब तक जवाब ना दूँ मुसलसल चिढ़ाते रहते हैं। उसने बिगड़ कर जवाब दिया। फिर अचानक कुछ सोचकर पुरजोश हुई। दादी जान, ये ज़ेब भाई के साथ वाला घर उनके मामू का है ना? हाँ, हसन शाह का है, बल्कि इस लैन के सारे घर शाहों के हैं। हैं सारे के सारे घर? ये उसके लिए इंकशाफ ही तो था। हाँ ना, अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा को, उनके बड़े गहरे मरासिम थे हसन शाह के वालिद से। उनके चेहरे पर गए दिनों की खूबसूरत यादों के अक्स लहराने लगे। बस ये 2 ही बहन भाई हैं क्या, ज़ेब भाई की अम्मी और सैयद हसन शाह? उसने मोहतात अंदाज में पूछा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ ज़ेब के घर तक जाती थी और अड़ोस पड़ोस से उसका मेल जोल नहीं था तो इस बारे में उसकी मालूमात सिफर थी। दादी जान भी अब खुशगवार मूड में थीं तो बताने लगी। अरे नहीं, सैयद हसन शाह 3 भाई और 3 बहनों में सबसे बड़े हैं। मंझले भाई सैयद मोहसिन शाह गद्दी नशीन हैं और ज़मीनों का इंतज़ाम और इंसराम भी वही संभालते हैं। सब ज़मीनें मोहसिन शाह के पास हैं? ऐना ने हैरत से आंखें फैलाईं। हाँ, सब ज़मीनें। ये कैसे मुमकिन है भला? दरअसल मोहसिन शाह के मिजाज में शुरू से हाकमियत थी। जिस दिन हसन शाह की शादी थी, मोहसिन शाह ने पिस्तौल कनपटी पर रख ली कि जब तक ज़मीनें उसके हवाले नहीं की जाएंगी वो निकाह नहीं पढ़वाने देगा। सारा शहर शादी में मदऊ था। हसन शाह के वालिद को इज्जत बचाने के लिए वादा करना पड़ा, मगर मोहसिन शाह ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। वो पक्के कागज़ों पर दस्तखत करवा कर ही टला। दादी जान पूरी तरह माजी में गुम थी। हाँ, उसने चीख रोकने के लिए होंठों पर हाथ रख लिया। कितने दबंग थे ना ज़ेब भाई के मामू। बस उनकी दिलचस्पी 2 चीज़ों में ज़्यादा थी, एक ज़मीनें और दूसरे सियासत। वो कुछ कहते कहते रुक गईं और इतनी महारत से बात तब्दील की कि ऐना को गुमान तक ना गुजरा। उनकी सियासी साख तो वक्त के साथ साथ काफ़ी मजबूत हो गई और देख लो हर हुकूमत के साथ गठजोड़ कर लेते हैं। ओह अच्छा, तो ये कहानी है। इनके तीसरे भाई किधर गए? ऐना की दिलचस्पी अरूज पर थी। सबसे छोटे भाई सैयद एहसन शाह पीएचडी करने ऑस्ट्रेलिया गए तो वहीं के होकर रह गए। वैसे भी वो मोहसिन शाह की बागियाना रविश से खाइफ थे, इसलिए वापसी का ना सोचा। अब वो सालों में कभी कभार अपने बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान का चक्कर लगा लेते हैं। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। दादी जान ने बात को इख्तितामी रंग दिया। मगर मैं तो जब से आई हूँ उनको आते जाते नहीं देखा। उसने पुरसोच अंदाज में खुद कलामी की।
दादी जान अब मोहसिन शाह के बारे में सोच रही थी। सैयद मोहसिन शाह कसीरुल अयाल थे और उनकी आल औलाद बिगड़े हुए रईसजादों पर मुश्तमिल थी। उनका मंझला बेटा असफर उनके नक्शे कदम पर था। उनकी सबसे बड़ी और नकचढ़ी साहबजादी सीमा शाह अपने ताया के यहाँ ब्याह कर गई थी। वो सैयद हशाम शाह की अहलिया थी। सबसे छोटी तानिया शाह की मंगनी भी उन्होंने सीमा शाह के मशवरे पर सैयद जरगाम हसन से तय कर रखी थी। इसके पीछे क्या मकासद कार फरमा थे, इस बात से सिर्फ मोहसिन शाह और सीमा शाह ही वाकिफ थे। सैयद हसन शाह और तहनीत हसन को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सैयद जरगाम हसन शाह इस रिश्ते से साफ इनकारी था। चाय और है तो गरम कर लाओ, आज सर्दी कुछ ज़्यादा ही है। वो ख्यालात से बाहर आईं तो ऐना को नया काम बताया। वो सर हिलाकर उठ गई। और उनकी बहनें दादी जान? एक बहन तो ज़ेब भाई की अम्मी है, तो बाकी दो? उसने प्याली पकड़ते हुए बिला इरादा पूछ लिया। हाँ, उनकी एक बहन तुम्हारी खदीजा आंटी हैं। उनकी शादी सैयद बिन्यामीन तिरमिज़ी से हुई थी और दूसरी बहन सकीना लाहौर में सैयद दिलावर करमानी से ब्याही हुई है, जबकि तीसरी सादिया रावलपिंडी में रहती है। दादी जान ने उसकी दिलचस्पी देखकर बकिया तफसील बताई। तो ये तो इंतहाई गुंजलक रिश्तों का अजीब गोरख धंधा है। मेरा तो सर चकराने लग गया है। वो सर पकड़कर फिर से तख्त पर ढेर हो गई और दादी जान उसकी उर्दू दाने पर अंगिश्त पतंदा रह गई।